پتا ہے حضرت شیخ حسن صاحب کہ یہ خواتین جب مجھ سے رابطے کریں گی تو اس میں شرعی طور پہ کون سی بات ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے نا، وہ بات اس میں ہے کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں آپ کے ساتھ سیلفی بناتی ہے نا، اس میں بات ہے نا، بات اس میں ہے۔ نہیں شیخ حسن صاحب آپ بتائیں، آپ عالم میں صاحب میں نے ایک رائے آپ کی معلوم کرنی ہے کہ متعہ کے متعلق آپ کا کیا نظریہ، کیونکہ شیعہ مذہب میں متعہ جائز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں۔ حضرت بات یہ ہے کہ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، میں نے اپنے اہل سنت علماء کو 80% قائل کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ موتے کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ موتا حرام ہے، اس مطابق موتا کیا ہے آپ مجھے ابھی بتائیں، میں حسن صاحب کی موجودگی میں اعلان کر دوں گا۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب، یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا لیں، کتاب ہے من لا يزال الفقيه شیخ الصدوق رحمہ اللہ جزء ثالث، یہاں پر صفحہ نمبر 404۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آج میں نے آپ سے مناسبت کے لیے آج کالر والا سوٹ پہنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ شیخ حسن اور مفتی عبدالقوی صاحب ماشاءاللہ تفہیم دین کے حوالے سے اس طرح کی عمدہ باتیں کریں گے کہ جس میں بہت زیادہ موافقات ہوں گی، ایک دوسرے کی تائید ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی باتیں نہیں ہوگی کہ امت کا دل دکھے یا میرا دل دکھے یا آپ کا دل دکھے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، ذرا نوازی ہے، ہمارے آصف بھائی تشریف فرمائے، حافظ آصف بھائی سلام دعا کیجیے قیوم صاحب سے۔ السلام علیکم، آپ کا روشن چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ میرا روشن چہرہ ابھی آپ کو نظر آیا ہے کہ نہیں صاحب؟ ابھی آیا نظر آپ صاحب وہ کونے میں نیچے بیٹھا ہے، آصف بھائی نیچے کی طرف ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، اسکرین میں ہے وہ قیوم قوی صاحب دیکھ لیں، آصف بھائی ہوسٹ ہے ہمارے، ادھر ہیں۔ آصف صاحب تو میرا خیال میں نظر آ رہا ہے اور آپ کا خوبصورت چہرہ نظر نہیں آ رہا نا۔ اللہ یہ سب آپ نظر نہیں آ رہا، میں ادھر ہوں، قیوم صاحب قوی صاحب ہم ادھر ہیں نا، چلیں اس طرح نظر آ رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ آپ نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اللہ یہ سب قوی صاحب اور ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہیں سے ان شاء اللہ؟ علیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ بس پچھلا ہفتے کو معذرت کہ میں کراچی کے دوستوں کی دعوت پہ تھا، اور آپ کے علم میں ہے کہ مفتی صاحب سے محبت کرنے والی نوجوان نسل اور آپ کو انڈیا کی بھی محترمہ راکھی سامنت کی وجہ سے وہاں کا بھی 1.35 کروڑ انڈین وہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ معذرت۔ آج بھی میں 3-4 پروگراموں کے بعد پہنچا، میں نے کہا آج ہر حالت میں پہنچنا ہے۔ اچھا عبدالقوی صاحب، آپ کی پھر شادی کب ہے؟ آپ نے آج کے پروگرام کے بعد ہم نے مشاورت کرنی ہے محترم شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے، جیسے جیسے یہ رہنمائی کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے نکاح ہوتے جائیں گے۔ اچھا، یعنی آپ مشاورت لینے آئے ہیں حسن اللہ یاری صاحب، اللہ کی طرف سے تو مشاورت دی ہے۔ آج کی گفتگو کی برکت سے انشاءاللہ شیخ حسن صاحب اور مفتی قوی صاحب امت کے سامنے جو بات رکھیں گے اس میں پیار ہوگا، محبت ہوگی، الدین کلہ ادب، ادب والی باتیں ہوں گی، احترام والی باتیں ہوں گی۔ مفتی صاحب آپ ذرا، آپ سے اتنی تعارف نہیں ہے مجھے ڈیٹیل سے، آپ ذرا بتائیں کہ آپ رہتے کہاں ہیں، بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے؟ شباش بہت اعلیٰ بات کی، میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ میرا نام محمد عبدالقوی ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں ہر بچہ اور ہر بچی حافظ قرآن، میں نے بھی 4 سال کی عمر میں حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا، 11 سال کی میری عمر تھی، الحمدللہ میں حافظ قرآن بنا۔ پھر چونکہ ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے اور اس کی مناسبت سے میں نے پھر کیونکہ ہمارے جتنے تصوف کے علوم ہیں، روحانیت کی باتیں ہیں، وہ فارسی میں ہے، تو پھر میرے بزرگوں نے کہا کہ آپ فاضل فارسی کر لو۔ میں بھی 14 سال کا تھا تو مجھے بڑی مشکل سے گورنر صاحب کی اجازت سے فاضل فارسی کرنے کی اجازت ملی، کیونکہ فاضل فارسی کا معنی ہے اکول ٹو ایف اے کے لیے کم از کم 18 سال کی عمر ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے مکمل درس نظامی پڑھا اور درسی عالم بنا الحمدللہ۔ جو کتاب یہ کس شہر کی بات ہے؟ پڑھا سکتا ہوں۔ کس شہر میں؟ الحمدللہ کس شہر میں آپ کس شہر میں پلے بڑے ہیں؟ پرورش کس شہر میں ہوئی آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کہ میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہوں۔ اچھا ملتان سے ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ اور پھر آپ مدینہ چلے گئے، آپ نے کہا فرمایا مدینۃ الاولیاء، شہادت القانون اور فقہ اسلامی کی سند لی۔ پھر اس کے بعد میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جناب اپنا محترم صدام حسین صاحب کے زمانے میں 82 میں، 83 میں، 84 میں، 85 میں وہ جو الشعب الاسلامی کے نام سے المؤتمر الاسلامی ہوتی تھی، میں اس کے اندر بطور مہمان ہوتا تھا۔ پھر میری یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ خمینی صاحب کا جو پہلا جشن تھا اس کے اندر بھی میں موجود رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ میں فاضل فارسی کی وجہ سے فارسی بھی بول لیتا ہوں۔ پھر مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ کی وجہ سے الحمدللہ عربی کا نطق بھی میرا اچھا ہے۔ پھر میں نے میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے اردو کیا، تو اس لیے انگلش بھی بول لیتا ہوں، تاکہ آپ کی ہماری گفتگو تو انشاءاللہ اردو میں ہوگی، کیونکہ آپ کے ہمارے سننے والے سارے جو ہے وہ اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں، وگرنہ آپ کہیں گے تو انشاءاللہ
عربی میں بھی گفتگو کریں گے. ذرا تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کا ہم تو کیا ہماری بیک گراؤنڈ اتنی کوئی خاص نہیں ہے جناب. ہم تو سوائے قصیر اور کوتاہی کے نہیں میں کچھ کر نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ آپ کے بڑے اکمپلشمنٹس ہیں, آپ کی بڑی شہرت ہے انٹرنیٹ پہ. اخبارات میں آپ کی تصویر, آپ کے متعلق اخبار آتے رہتے ہیں, کلپس وغیرہ بھی آتے ہیں آپ کے. الحمدللہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 82 سے لے کے 1995 95 تک میں نے دنیا کے 5 بڑے اعظموں کا سفر کیا, 54 ممالک میں کیا. آپ کے امریکہ میں 2 مرتبہ آیا. صحیح. اور الحمدللہ میرے اصل میں موضوع جو ہے آپ خوش ہوں گے جس طرح آپ کے یہاں عالمی عدالت انصاف, تو اسی انداز سے ہم نے بنائی تھی اسلامی عدالت انصاف. اس پر میرے 2 رسالے بھی ہیں, اگر کہیں تو میں ان کو عنوان دکھا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے, تو یہاں 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے کا نکاح کر دیتے ہیں وٹے سٹے کی بنیاد پہ. اس کے بعد دوسرا میرا رسالہ ہے یا جن میں طلاق واقع نہیں ہوئی, تو اس میں رسالے کو بڑی مقبولیت ہوئی کیونکہ اہل تشیع کا اپنا موقف ہے, اہل حدیث حضرات کا اپنا موقف ہے, اہل سنت کا اپنا. تو ہم نے کمیات کی بجائے اس کا نام رکھا کیفیات, جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ حضور کا فرمان ہے. اچھا یہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں شیخ صاحب, بلکہ یہاں پہ میرے پاس ایک کالر ہے, کالر آپ میرے پاس واٹس ایپ کالر آتے ہیں, وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کچھ سوالات کریں گے. آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ آ رہا ہے, میں سامنے ہی ہوں. نہیں, سوال سے پہلے آپ میرے سامنے آئے نا, میں سامنے ہوں شیخ صاحب, میں اسکرین پر ہوں, اسکرین پہ دیکھیں میں سامنے ہی ہوں. السلام علیکم. ایک منٹ بھائی, یو کے بتاؤ ایک منٹ. بالکل آپ کا چندہ نظر آ رہا ہے, نہ چہرہ نظر آ رہا ہے. آ رہا ہے شیخ صاحب, آپ اسکرین ایڈجسٹ نہیں ہے, آپ کے اسکرین سے ہی نہیں. آصف صاحب کو بھی میں نے چھوٹا کر دیا بیچ میں تاکہ آپ زیادہ نظر آئیں. اپنا کالر والا جو ہے وہ قمیض پہنی, وغیرہ میں کالر والے کپڑے نہیں پہنتا. میں نے کہا بڑی مہربانی آپ کی. شیخ صاحب آپ سے ایک سوال ہے, ایک سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے. دیکھیں شیخ صاحب, آپ ایک روشن خیال عالم دین ہیں, آپ ایک جمودی فکر کے حامل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو جامد فکر کے حامل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے دیکھیں آپ کے متعلق یہ, چلیں میں آصف بھائی پوچھیں گے. بھائی آصف بھائی آپ پوچھیں, مجھے میں تو کھل کے نہیں پوچھ سکتا, آپ پوچھ لیں. ہم سب کا سوال یہ ہے کہ شکل بالکل نظر نہیں آ رہی. مہربانی کر کے, جہاں میری 2 جگہ بھی شکل نظر آ رہی ہے اور حضرت کی شکل بالکل نظر نہیں آ رہی, مزہ نہیں آ رہا مجھے. آ رہی ہے شیخ صاحب, آپ کے موبائل پہ کوئی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کو. واللہ ہم اپنی جانب سے پوری ہماری شکل ہے. آصف بھائی آپ ان سے پوچھ لیں. اچھا کبھی صاحب, سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی کیوں ہے؟ آپ اتنی زیادہ محبت پھیلاتے کیسے ہیں نوجوان نسل؟ ایک منٹ ذرا آپ کہاں سے نہیں حضرت, پیچھے سے وہ ٹارچ بند کریں گے تو سب نظر آئیں گے نا. پیچھے سے لائٹ بند کر رہے ہیں, پیچھے والا لائٹ جو ہے نا, پیچھے والی لائٹ آدن بند کرو. تھینک یو سر, بہت مہربانی. جی سر بات کریں. لیکن پھر بھی آپ کو چہرہ نظر نہیں آ رہا. نہیں چہرہ نظر, آپ کے فون کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرے پاس ایک کالر ہے, وہ آپ سے ایک سوال کریں گے. جی سوال کرو بھائی, کالر یو کے سے کالر ہے, سوال کرو. ضرور. ہاں کیا نام ہے بھائی؟ بھجن میرا نام متی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ متی اللہ صاحب. متی بھائی سوال کرو اپنا. میرا سوال مفتی صاحب ہیں, ان کے ہم نے بڑے چرچے دیکھے. اور ایک منٹ متی بھائی, وہ مفتی صاحب نہیں سن رہے ابھی فی الحال, وہ مصروف ہے. سن نہیں رہے. سن رہا ہوں. مجھے آپ کا چونکہ چہرہ نظر نہیں آ رہا نا, تو اس لیے مجھے مزہ نہیں آ رہا. چلو فرمائیے. چلو فرماؤ جی. متی بھائی بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بڑے مقبول رہے ہیں, شخصیت ہیں, کافی مشہور شخصیت ہیں, لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے جاتی ہیں اور پھر مذاق بن جاتا ہے دین کا. بات ایسی ہے کہ ان کے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں, جیسے کہ ابھی ہم آپ کو یوٹیوب پہ سن رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ وہ انڈیا میں ان کو اتنے سارے لوگ جانتے ہیں کسی وجہ سے, کسی محترمہ کی, تو خود سے کرتے ہیں. جی پوچھیں بھائی متی بھائی, کنٹینیو کریں, سوال کمپلیٹ کریں. وہ خود سے کرتے ہیں یا وہ اپنے مطلب سوال قوی صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رجوع کرتا ہے نا خواتین, ماڈل آتی ہیں, ایکٹریس آتی ہیں, اداکارائیں آپ کے پاس آتی ہیں, گلوکارائیں, یہ آپ کو اتنے دوسرے مولیوں سے تو ان کے رابطے نہیں ہوتے نا, آپ سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں. شاباش. دیکھیے شیخ حسن صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے, میں نے کبھی بھی ماضی کی بات نہیں کی. میں ہمیشہ اس وقت امت کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, آپ کی میں کہوں گا کہ
آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، عربی کے اندر میرا رسالہ ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہوا. آج الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے بر صغیر کے اندر حتیٰ کہ افغانستان کے اندر کوئی مفتی ایسے نہیں ہے جن کے پاس یہ میرا رسالہ نہ پڑا ہو کہ کیفیات جن میں شیخ صاحب وہ ادا کر رہے ہیں، یہ رسالے تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ طلاق کے رسالے ادا کر رہے ہیں. کہاں پڑھتی ہیں ماڈل اور لڑکیاں جو ہیں وہ کہاں پڑھتی ہیں؟ بتاتا ہوں شیخ حسن، بتاتا ہوں صبر ہوگا. اچھا دوسرا میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ میرے ہاں ہے اسلامی عدالت انصاف. اسلامی عدالت انصاف کے اندر روزانہ میں 5 کیسز سنتا ہوں، چاہے کراچی میں ہوں، چاہے ملتان میں ہوں، چاہے لاہور میں ہوں، چاہے دبئی میں ہوں. آپ شیخ حسن صاحب جانتے ہیں کہ میرے پاکستان کے اندر 1 کروڑ محترمہ ایسی ہے جس کے سر کے اوپر خامد نہیں ہے. اب ان خواتین نے اگر نکاح کے لیے رابطہ کرنا ہے تو میرے پاکستان کے مفتیان کرام سے پہلے نمبر پہ ملنا مشکل ہے. آپ خود کڑائی کر لیں، جس مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے تو پہلے فون نہیں اٹھے گا، فون اٹھے گا تو ان کو سختی اٹھائے گا تو وہ کہہ دیں گے جی دارالفتاء کو لکھ کے بھیج دو. مفتی عبدالقوی صاحب کے بارے میں آپ کے جو اور ہمارے درمیان واسطہ ہے یہ خود بتائیں گے کہ میں تیسری گھنٹے پہ فون اٹھاتا ہوں. اب خواتین کے مسائل کو سلجھانے کے لیے، خواتین کے مسائل کو دیکھنے کے لیے، خواتین کے مسائل کے لیے مفتی عبدالقوی کے علاوہ کون سا ایسا مفتی ہے جو ان خواتین کے وراثت کے مسائل کو بھی دیکھے، ان کے خلو کے مسائل بھی دیکھے، ان کے تنسیق کے مسائل بھی دیکھے. پھر جب مفتی عبدالقوی کیفیات کی بنیاد کے اوپر 3 طلاقوں کے باوجود ان کا گھر آباد کر دے، جو بیچاری بچی 2-4 سال میں 6 سال میں جس کا باپ نکاح کر کے گیا، میرا رسالہ ہو کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. اب مجھے پتا ہے حضرت شیخ حسن صاحب کہ یہ خواتین جب مجھ سے رابطے کریں گی تو اس میں شرعی طور پہ کون سی بات ہے؟ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے نا. وہ قباحت اس میں ہے کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں آپ کے ساتھ سیلفی بناتی ہے نا، اس میں قباحت ہے نا. قباحت تو اس میں ہے. نہیں شیخ حسن صاحب آپ بتائیں، آپ عالم میں ماشاءاللہ صاحب مطلع ہیں. میں خادم ہوں، میں خادم ہوں. دیکھیں سنیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. جی صحیح ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. وعلیکم السلام. جی سر السلام. میرے خیال میں ابھی فی الحال فریز ہے، ان کا پکچر ابھی فریز ہو گیا. قوی صاحب آصف بھائی آپ نے کچھ کیا ان کے ساتھ آ گیا قوی صاحب ایک کالر ہے، ایک پروفیسر صاحب ہیں، ایک پروفیسر صاحب آپ کے پنجاب سے ہیں، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. جی سر بول. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب بسم اللہ کریں. السلام علیکم قوی صاحب، کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں جی پنجاب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور ایک اساتذہ کی طرف سے سمجھ لیں ریپرزینٹیٹو ہو کے آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ان میں خاص طور پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آج کل کے اس ماحول کے اندر جہاں بچے ہمارے آلریڈی ہی ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر دین میں آپ جیسے مفتیوں کا جو کردار ہے، اور خاص طور پہ جو آپ جو اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، اور ریسنٹلی میں نے ابھی دیکھی آپ کی ویڈیو جس کے اندر آپ شراب کو بھی حلال قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الکوہل کی ایک خاص پرسنٹیج اس میں جو ہے وہ حلال ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہماری قوم کو کیسا میسج جاتا ہے. کیا یہ ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے، ایک مسلمان بچوں کے لیے جو پیڑھی اس وقت جوان ہو رہی ہے، اس پیڑھی کے لیے کیا یہ ایک مناسب بات ہے یا پھر ایک خطرناک اور بہت ہی جو ہے وہ شرمناک عمل؟ جی سر مفتی صاحب جواب. محترم شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ہمارے درمیان حکم ہیں. میں نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا. میری عظمت کو سلام پیش کرنے کی بجائے یہ فرما رہے ہیں پروفیسر صاحب، اگر پروفیسر ہیں کہ جناب آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ آڈیو بناتے ہیں، آپ ڈالتے ہیں. جس آدمی نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا، جبکہ میں اگر اپنا چینل بناؤں تو الحمدللہ میرے فالوور، جس طرح حضرت نے فرمایا شراب کے بارے میں نے ایک دفعہ نہیں کہا، 50 دفعہ کہا کہ خمر ہو، شراب ہو اور دارو ہو، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. الکوہل کیا الخمر ہے؟ اگر مفتی اعظم پاکستان اور اردو بولنے والے کا تمباکو والا پان ہمارے عقل کے باوجود حلال ہے، اگر میرے پٹھانوں کی نسوار ناک والی حلال ہے، تو معلوم ہوا کہ حرام کیا ہے؟ خمار عقل ہے. الکوہل کو تم فیکٹری میں جا خود اپنے ہوئے دیکھا ہے. تو 3 باتیں عرض کرتا ہوں جو کہ شیخ صاحب کا وقت بڑا قیمتی ہے. الکوہل الخمر نہیں ہے. شیخ صاحب الخمر کا ایک قطرہ بھی مسکر جو ہوتا ہے نا، مسکر کے متعلق آپ کا خیال ہے؟ جو مسکر
نہیں وہ مسکر خمر نہیں ہے، وہ جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں سنتا ہوں. آپ شیخ حسن صاحب ماشاءاللہ آپ کو صاحب مطالعہ ہے، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو الکوہل ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب میں ایک اور سوال کو چھوڑ رہے ہیں، وہ آپ کے موقف پر سمجھ گئے. ایک سوال آپ سے ہے. دیکھیں شیعہ مذہب میں متع جائز ہے، یہ احادیث وغیرہ میں عالم اسلام میں اس پہ اختلاف ہے. آپ کا کیا رائے ہے اس مسئلے پہ متعہ کے متعلق کہ نکاح ہے معجل، وہ نکاح جس میں ٹیمپرری ہوتا ہے، ٹائم سیٹ ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کا اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ شیخ صاحب یہ فریز ہو گیا ایک لمحے کے لیے. اچھا بات حضرت یہ ہے کہ آپ تو خود ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں جناب ان تمام جو مصنوعات اس وقت بن رہی ہے مشروبات کی شکل میں. حضرت شیخ حسن صاحب آپ سنیں کہ خوش ہوں گے کہ یہ ماسکو سے لے کے افغانستان تک 14 ممالک ہیں، اس میں میرا 80 کروڑ مسلمان رہتا ہے. اس میں باکو وغیرہ کے اندر اہل تشیع ہیں، باقی سارے علاقوں کے اندر اہل سنت ہیں اور فقہ حنفی کے ہیں. ان کے ایک دفعہ چیمبر آف کامرس کی میٹنگ تھی تو اس میں ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ مجھ سے فارسی میں انہوں نے بات کی. پھر ان کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مجھ سے انگریزی میں بات کی. کچھ علماء ان کے ساتھ تھے انہوں نے عربی میں بات کی. انہوں نے مجھے کہا شیخ حسن صاحب کہ ہم جو یہاں رہنے والے 80 کروڑ کی جو آبادی ہے اس میں ہم ووٹ کا ایسے پیتے ہیں جیسے آپ ملتان والے لوگ جو ہے لسی پیتے ہیں، پٹھان حضرات چائے پیتے ہیں. میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ مستقل چائے پیتے رہتے ہیں یا قہوہ پیتے رہتے ہیں. اس کی تحقیق اور ریسرچ کے لیے میں مری والی فیکٹری میں گیا اور میں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بنتی کیسے ہے الکوہل. اس کے مطابق میں نے 3 باتیں کی، آپ بھی اس کی سنے کے خوش ہو گئے. کہ ایک تو الکوہل جو ہے وہ الخمر نہیں ہے، الخمر اور چیز ہے، الکوہل اور چیز ہے. الکوہل ایسے ہے جس طرح کے میرے اردو بولنے والے کا تمباکو والا پان ہے جو میں نے 5 دفعہ کھایا. بڑے بڑے شیخ صاحب یہ باتیں ہمیں پتہ ہے، شیخ صاحب یہ باتیں ہمیں پتہ ہے. سن لینا، دیکھیں یہ احادیث میں موجود ہے کل مسکرن خمر، اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے وجتنب کل مسکر، اجتنب کل مسکر. اب آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو میرا اردو بولنے والا تمباکو والا پان کھا رہا ہے، یہ تمباکو والا پان بھی مسکر ہے جو میرے جیسے منٹ نہیں کھا سکتا. اس مسکر کی بات ہو رہی ہے جو پینے والی مسکر کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا شیخ صاحب اس کو چھوڑیں، الکوہل کو چھوڑیں. یہ تو اختلافی مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان، ایک دوسرے کو قانع نہیں کر سکیں گے، قناعت نہیں دے سکیں گے. آپ سے میں نے ایک رائے آپ کی معلوم کرنی ہے کہ متعہ کے متعلق آپ کا کیا نظریہ، کیونکہ شیعہ مذہب میں متعہ جائز ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں. حضرت بات یہ ہے کہ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن. میں نے اپنے اہل سنت علماء کو 80% قائل کر لیا ہے. میں نے کہا کہ متع کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ متع حرام ہے اور اس کی بڑی مضبوط 3 دلیلیں ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ حرام ہے اور قابل علماء بیٹھے تھے اہل تشیع کے، میں نے ان کو کہا کہ حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف 1 مرتبہ آپ کی ایک شیعہ روایت کے مطابق متع کیا ہو، میں مفتی شیعہ عالم مجھے پوچھتے ہیں، میں دکھا دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا. میں حضرت سنیں حضور آپ چونکہ اہل بیت فقہ اس کو بیان کرتے ہیں. میرا آپ کی خدمت میں طالب علمانہ سوال ہے کہ 12 ائمہ معصومین میں سے ایک امام نے صرف 1 مرتبہ کیا کہ کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے؟ آپ مجھے ابھی بتائیں. میں حسن صاحب کی موجودگی میں اعلان کروں کہ حلال ہے. یہ میں دکھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب. یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا دیں. ایک کتاب ہے من لا یذر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء 3، یہاں پر صفحہ نمبر 466، کتاب النکاح، حدیث 4615. بل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لا اکرہ للرجل ان یموت وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یأتها، کہ مجھے کراہت ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد مرے اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پہ عمل نہ کیا ہو. تو میں نے عرض کیا، پوچھا فہل تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متع کیا ہے؟ فرمایا نعم، فرمایا کہ جی ہاں. وقرأ هذه الآية، اور انہوں نے آیت کی تلاوت کیا وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا، تلاوت کیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع فرمایا خود بنفس شریف. تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ متع کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں، میرا خیال ہے شیخ حسن صاحب آپ کی بات میں نہیں کاٹ رہا، میں آپ کو بڑا
عزت دیتا ہوں چونکہ آپ صاحب مطالعہ شخصیت ہو. میرا جو سوال ہے اس کے مطابق کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ شیعہ کی کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے، ابھی مفتی عبدالقوی شیخ حسن کی برکت سے اعلان کرتا ہے کہ متع حلال ہے، حلال ہے، حلال. کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آج نہ دکھائیں. میری ایک خواہش ہے آپ اگر اس کی اجازت دیں کہ ہر 15 دن کے بعد بروز ہفتہ آپ کی ہماری علمی گفتگو ہونی چاہیے. آپ اگلی دفعہ اس کا جواب دیں، کسی ایک امام کے بارے میں ایک روایت بتائیں کہ انہوں نے متع کیا. شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی امام نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں اس بات میں دکھائیں کہ انہوں نے کی ہو. اہل بیت علیہم الصلوۃ، آپ سن لینا، اب ہمیں بھی بات کرنے کی اجازت دیں. رسول اللہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ متع جائز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا متع فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دیکھیں اگر کتب کی بات ہو رہی ہو تو حلیت صرف اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی امام نے انجام دی ہو. یہ تو اتنا آپ کو پتا ہے. حلیت اگر کسی نے امام نے انجام نہ بھی دیا ہو، اس کا حکم دیا ہو کہ یہ جائز ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تو واضح ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واضح طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے انجام دیا متع. بہرحال اب متع کو نہیں مانتے. مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ مسکر کو پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور متع کو جائز نہیں سمجھتے. میں استمتاع کو جائز سمجھتا ہوں. وَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور متع کو میں اس لیے جائز، میں آپ کا دل نہیں دکھاتا، اس لیے جائز نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس شیعہ حضرات کی میں نے چاروں کتابیں الحمدللہ پڑھی ہے. میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں اور سن 1982 سے لے کے 95 تک آپ کے جتنے شیعہ مجتہدین ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ میری بڑی مذاکرات ہوتی تھی، مکالمات ہوتے تھے. لیکن آج تک کسی شیعہ عالم نے 12 ائمہ معصومین کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جس کے اندر انہوں نے متع کیا. بہرحال اب صورت حلیت کی شرط تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں حلیت کی شرط یہ تو نہیں کہ کسی امام نے کیا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا، قرآن نے اجازت دیا، یہ کافی ہے. پر پیغمبر نے کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے بولا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 12 امام علیہ السلام نے انہوں نے کسی نے نہیں کیا. میرے پاس ایک کالر ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. مفتی صاحب ایک کالر واٹس ایپ والے آ جاؤ. شیخ حسن وہ تو ہم بھی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کانت المتعۃ فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر. تو اس متع کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ متع جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہو اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہو، میرے دادا سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہو، اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میری تحقیق کے مطابق خلافت حضرت فاروق اعظم کی تھی اور مشاورت سیدنا علی پاک کی تھی، جس کی وجہ سے یہ متع جو ہے یہ اب حلال نہیں ہے. اب فرمائیے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں صاحب مطالعہ ہے، ایسا کوئی مشاورت نہیں تھا، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مجلس مشاورت تھا کہ مشاورے کے ضرور سے اہل بیت علیہ السلام نے مشاورت دی ہو کہ یہ حرام کیا ہو. یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. شیخ حسن صاحب آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی اتنا بڑا نام اہل سنت کا، اور وہ جو متع کے حوالے سے اسی طرح دلیری کے ساتھ خواتین کو خوش کر رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے نا کہ آپ کو مجھے تعجب. اچھا یہ جو طلاق ثلاث ایک مجلس میں ہے پاکستان میں، اس کی کافی سارے پرابلمز ہیں. انفاذ طلاق ثلاث فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دینا، اس سے جو ہے اس سے وہ نافذ ہوتا ہے، اس کے بعد حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا آپ اس کا قائل ہیں یا کہتے ہیں نہیں ایک مجلس میں 3 نکاح جو ہے یہ بدعت ہے؟ محترم شیخ حسن صاحب آپ مجھے سلام پیش کریں. میں کمیات کی طرف نہیں گیا، کمیات کی طرف تیر آ رہا تھی. میں گیا ہوں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. صحیح ترمذی، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے کہ کل طلاق جائز الا طلاق المعطوف المغلوب علی عقلہ. ہم نے 7 لوگوں کی طلاق دی ہے اور الحمدللہ 3 طلاقوں کو مفتی عبدالقوی کے فتوے اور تحقیق پہ عمل ہو رہا ہے کہ غصبان کی طلاق واقع نہیں ہوتی، معطوف کی نہیں ہوتی، مدہوش کی نہیں ہوتی، مغلوب نہیں وہ جو مدہوش نہ ہونا، جو مدہوش نہ ہو 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے نا، یہ سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف کو پتہ ہے. چلیں ایک کالر ہے ہمارے پاس، ایک کالر آیا ہے UK سے. UK کالر آ جاؤ بھائی، بات کرو مفتی صاحب سے.
यूके कॉलर व्हाट्सएप से मुफ्ती साहब फिर कट गए भाई। यूके कॉलर भाई आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम भाई साहब, कहाँ से कॉल फरमाया आपने? सर मैं यूके मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ है। वो मुझे सुन पा रहे हैं? पता नहीं वो सुन रहे नहीं रहे, अभी तो फ्रीज है उनका पिक्चर। सवाल बोलने का मैं याद कर दूंगा। सवाल मेरा ये है कि मुफ्ती कवी साहब माशाल्लाह इतने माशाल्लाह इनके चाहने वाले हैं। मुफ्ती साहब आ तो गए। मुफ्ती साहब आगे एक मिनट, मुफ्ती साहब दोबारा फ्रीज हो गए, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, फोन में कोई प्रॉब्लम है जी, बोले। खवातीन उनको फोन करती होंगी। चले मेरा सवाल ये क्या है नाम बताया? रिका राखी क्या बताया? उसका कोई चक्कर है? ये कोई एक्ट्रेस है? राखी सावंत इंडियन एक्ट्रेस है। वो कोई एक्ट्रेस है? इंडियन एक्ट्रेस है। पुरानी जी वो पुरानी एक्ट्रेस है, इंडिया की एक्ट्रेस नहीं है। वो मिक्स है। वो तो हिंदू नाम लगता है उसका, इनसे क्या ताल्लुक है? वो इनके ऊपर मरती है निकाह करने के लिए। हैं? वो इनके ऊपर मरती है निकाह करने के लिए। अच्छा मुफ्ती साहब एक कॉलर आपसे सवाल करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब एक मिनट, अब मैनचेस्टर से एक कॉलर है, मैनचेस्टर वाले पूछ लें इनसे सवाल करने में। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती कबीर साहब। अलैकुम अस्सलाम। आप सवाल करें भाई, सवाल करें। मुफ्ती कबीर साहब हमारा आपसे सवाल है, जैसा कि आजकल की जनरेशन है हर तरह के मतलब ऊट पटांग चीजों के अंदर लगी हुई है, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इस तरह ये सारे मामलात करते हुए जिंदगी के अंदर कभी आपके साथ कोई एक्टर आपके साथ अटैच हो जाता है, कभी कोई एक्टर आपसे ख्वाहिश जाहिर करता है निकाह करने की, तो ऐसे आप कौन सा विरद आपके पास है या ऐसी कौन सी आपके पास कह लो गिदड़ खूबी है, ऐसी कौन सी गिदड़ खूबी है जो आप करते हैं और चीजें आपके पास आ जाती है? मोहतरम जनाब, जो मेरा सवाल हो गया है। मैं खुश हो रहा हूँ कि मेरे आपके सवाल पे शेख हसन साहब भी मुस्करा रहे हैं और मैं भी मुस्करा रहा हूँ। बात यह है कि हजरत शेख हसन साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ये चैलेंज कर रहे हैं अहले तशय्युअ उलमा को भी, अहले सुन्नत उलमा को भी, आओ भी मेरे साथ आके मुनाजरा करो। और सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि बेचारे अपने इतने साहिब मुताला न होने की वजह से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और हजरत साहिब मुताला जो है शेख हसन साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से इसके फैसले होते हैं। मैं मकाम अदब में हूँ। अभी हजरत शेख हसन साहब से पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा जो मेरा दादा है उनके कितने निकाह थे? हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरा दादा है, उसके कितने निकाह थे? मकाम अदब है। हम अहले सुन्नत की यही खूबी है कि अद्दीन कुल्लुहु अदब। अच्छा हजरत अब शेख हसन साहब और तरफ आते हैं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 3 सवालात हैं और एक तो आपसे इजाजत लेता हूं कि अगर हर 15 दिन के बाद आप टाइम इनायत फरमाएं, रात को यही पाकिस्तानी टाइम 10-11 बजे, क्योंकि रोजाना शादियां वलीमे होते हैं, तो उसका नाम हम रख देते हैं फहम दीन। मैं आपसे कुछ आपके मुताले से फायदा उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उम्मत को आपके मुताले से फायदा हो। आपके मौलवी साहब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो हर 15 दिन के बाद हफ्ते वाले दिन रात को 10-11, 11:30 बजे आपकी हमारी बात फहम दीन के हवाले से होगी इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा अब मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं, इंतहाई मुख्तसर, लेकिन इस दफा जवाब नहीं, 15 दिन के बाद। मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूँ। अच्छा शेख साहब मैं आपसे एक सवाल करूं, ये लोगों के जहन में भी होगा ना, आप ये मर्द और गैर महरम औरत के साथ ये आपस में डांस करें, ये आपका क्या नजरिया है इसके मुतालिक डांस का? कोई नाइट क्लब है कहीं या कोई शादी है, मर्द और औरत जो है मसलन सामने खड़े होकर एक दो डांस करें, इसका मतलब आपका क्या फतवा है? देखिए मेरी बात सुनो शेख हसन साहब, बात ये है महरम हो गैर महरम हो, मेरे ख्याल में इसमें अहले सुन्नत में और अहले तशय्युअ में कोई इख्तिलाफ। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम मेरे ख्याल में और हुर्मत हिल्लत के हवाले से फिक़ह हनफी हो, फिक़ह जाफरी हो, सब की राय एक है कि फुला हलाल है फुला हराम है। वो तो शादी की बात हो रही है ना, ये डांस की बात हो रही है, पूछ रहे हैं। ठीक है। अब जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी की ये खूबी है कि मैं हर उस महफिल में जाता हूँ जहां मुझे मेजबान ले जाए, और मैं वला ताजर वाज़िरतुन विज़रा उखरा, मैं उस महफिल के अंदर मौजूद हूँ। आप तो खुद माशाल्लाह साहिब मुताला है। आलिम को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हजरत इमाम ग़ज़ाली का फरमान है कि मल्लम यारिफ बिअहल ज़मानिही फहुव जाहिल। मुफ्ती साहब की बिला अपने लिए वो नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता उसके लिए कोई जवाब मैं नहीं तलाश कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुफ्ती अब्दुल कवी जब हर महफिल में जाते हैं तो पता चलता है मेरी कौम कौन कौन से नशे को इस्तेमाल कर रही है, कौन कौन से मशरूबात को पी रही है, आजकल उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये तहकीक फरमाते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं। जब मुझे पता चल जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां उनको ये बात कहता हूँ कि आ मेरे बेटे हो, आ मेरी बेटियां हो, आ मेरे बच्चे हो, मेरे जो नवासे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद है। मेरी बच्चियां, ये जो तुम सुर्ख रंग की गोली खा रही हो,
یہ جو تمہارا چرس پی رہی ہو، یہ تمہارا جو ڈانس والا پروگرام ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، رات کو 3-4 بجے جب واپس جاؤ گی سوال کا جواب نہیں دیا ہم نے۔ کیا کچھ کرتا ہوگا؟ میں جواب دے رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک حرمہ تو علت ہوئی ہے جو فقہ جعفری میں ہے اور فقہ حنفی میں ہے۔ یعنی ڈانس کرنا کیا ہے حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا آپ سے ایک طالب علمانہ سوال کرتا ہوں، جی سر، والمحصنات من النساء مصافحات، آپ دونوں کی ذرا وضاحت فرما دیں، مفتی عبدالقوی صاحب کا فتویٰ آپ کے سامنے آ جائے۔ مصافحات کون ہے اور محصنات کون ہے؟ یہ اول محسنات من النساء یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب کیا سوال ہے؟ اچھا، اور آیت تو پڑھیں نا، آیت پڑھیں تو میں جواب دوں نا۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن۔ اس آیت کی روشنی میں میں نے اہل سنت علماء کو کہا ہے کہ خدا را مدعے کی طرف نہیں جاتے ہو تو استمتاع کی طرف تو آؤ۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، اسی میں محسنین مصافحین، اسی کے اندر محسنات، اسی کے اندر مصافحات۔ اگلے 15 دن کے بعد جو آپ مصافحات غیر مصافحات، غیر مصافحات ہوگا نا۔ مصافح صفا کا مطلب ہے نکاح کرنا، وہ زنا کرنا نا، نکاح سے تو منع ہے، زنا سے تو منع ہے۔ اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ استمتاع کرو، اس سے کیا مراد ہے آپ؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے، محسنین کون ہے، مصافحین کون ہے۔ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، یہ جو مزدوری دی جا رہی ہے استمتاع کی صورت میں، یہ کیا ہے؟ یہ آئندہ جو 15 دن کے بعد آپ کی ہماری، اب میں آپ سے صرف 3 باتیں کرتا ہوں جو کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس تینوں کے جواب شیخ صاحب آپ نے بڑے خطرناک جملے کہے ہیں۔ ایک منٹ شیخ صاحب آپ متع کو تو نہیں مانتے، آپ اجرت دے کے پیسے دے کے استمتاع کرنے کے قائل ہیں نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور کہتے ہیں غیر مصافحات سے یعنی غیر زانی عورتوں کو پیسے دے کے ان کے ساتھ استمتاع کریں، یہ جائز ہے؟ وہ استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے کو، استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے، کس کرنے کو۔ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی عورت جو زانیہ نہیں ہے، زنا نہیں کرتے، اس کو پیسے دے کے، اجرت دے کے، وہ آپ کی بیوی بھی نہیں ہے نا، اس کو پیسے دے کے بغل میں لے لو، یہ کس سے کرو، یہی کہنا چاہتے ہیں یہ جائز ہے بغیر نکاح کے؟ استغفراللہ، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا فمستمتعتم به منه، استمتاع کرو، استمتاع کرو۔ 15 دنوں کے بعد آپ جو فرما رہے ہیں استمتاع کرو، یہ استمتاع کس سے ہوتی ہے نا؟ کہتے ہیں غیر مصافحات سے استمتاع کرو، آپ کہہ رہے ہیں 15 دنوں کے بعد اشارہ کس کی طرف ہے؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے، فمستمتعتم فآتوهن اجورهن۔ ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی، ابھی جواب دیتا ہوں۔ محسنات سنیں نہیں، آپ ابھی جواب نہ دیں، آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے تقابل۔ یہ ہمیں بھائی محسنات کا مطلب ہے، محسنات کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے محسنات کی جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ یہ شادی شدہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ پاک دامن عورتیں۔ غیر مصافحات کا مطلب ہے کہ جو زانیہ نہیں ہے، جو عورت پاک دامن ہے، زانیہ نہیں، اس کے ساتھ شادی کرو، یہ کہہ رہا ہے قرآن۔ فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد متعہ ہے، اور آپ کہنے سے مراد استمتاع ہے۔ یہ آپ یہ جو ہے نا، آپ اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس آیت بلا شک بلا ریب بغیر کسی مخالف کے صرف متعہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں صرف 10 سیکنڈ بات کروں گا۔ جی سر۔ اگر فمستمتعتم سے مراد متعہ ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی متعہ تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی متعہ تھا، وسانتین من خلافت عمر بھی متعہ تھا، سیدنا علی پاک سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک کسی امام نے زندگی میں ایک مرتبہ متعہ کیا ہے، اور شیعہ روایت تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیش کریں۔ آپ ادھر جاتے ہیں، دیکھیں ائمہ طاہر، آپ کو دیکھیں شیخ صاحب، دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز عورت جو مسلمان ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ بنگالی عورت جو مسلمان ہے، مومنہ ہے، پاک دامن ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ کوئی حدیث ہے بھائی، کوئی حدیث ہے کہ کسی پیغمبر، کسی امام نے کسی بنگالی عورت یا چائنیز عورت کے ساتھ نکاح کیا؟ وہ تو اہلیت کے لیے یہ شرط تو نہیں ہوتی ہے۔ اور بھائی جب امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ جائز ہے، یہ سنت ادا کیا کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ امام نے خود کیا ہو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنگالی عورت سے شادی کیا ہے؟ نہیں کیا جائے، تو بنگالیوں سے شادی کرنا حرام ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پنجابی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جی، پنجابیوں سے شادی کرنا حرام ہے، دکھاؤ پنجابی سے شادی کیا ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ استدلال آپ کی باطل ہے۔
हिल्लियत की ये शर्त नहीं होती कि वो खुद करके दिखाए, वो कह दे कि कर दो तो जायज है। अत्तय्यबात वत्तय्यबून लित्तय्यबात, क्या इसके अंदर ईमान वाली बंगाली औरत दाखिल है या नहीं है? हाँ, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना में भी, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, इन उमुमात में सबके लिए कि भाई मुतअ जायज है, ठीक है ना। वो करने की आपने कमजोर बात की है, लेकिन आप मेरे बेटे हो, मैं आपकी गिरफ्त नहीं करता। अब मैं सिर्फ 3 सवाल करके इजाजत पूछ लें मुफ्ती साहब। चले वो ये जी साहब। पहली बात, हजरत शेख से बात कर रहा हूँ। हजरत शेख मुझे ये बताया अगले 15 दिन के बाद मुताला करके कि सैयदना फारूक आजम के ज़माने खिलाफत में सैयदना अली पाक की इज्जत, अजमत, शख्सियत और स्टेटस क्या था, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर हजरत बीबी शायर बानो कौन है, इस वक्त आई मदीना तैयबा में, इस जमाने खिलाफत में आई। सैयदना फारूक आजम ने खुद निकाह पढ़ाया, इमाम हुसैन को कहा कि ये मेरा शहजादा है। अब आगे मकाम है कि अब निकाह फारूक आजम पढ़ाएं और उससे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीबी शायर बानो से पैदा हो, आप हजरात के और हम सब के 10 और 11 अइम्मा मासूमीन पैदा हों। मैं तो अदब वाला हूँ, मेरा माटो है अद्दीन कुल्लुहु अदब, मैं तो हूँ बा अदब बा नसीब। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, आपके लिए आपके उलमा बहुत कुछ कह रहे हैं। मेरा चूंकि शिया उलमा से भी ताल्लुक है और सुन्नी उलमा से भी, मुज्तहिदीन से भी, सबसे। बहरहाल मैं आपका दिल नहीं दुखाता। पहला सवाल ये है, फारूक के जमाने खिलाफत में अली पाक की इज्जत क्या थी, अजमत क्या थी, स्टेटस क्या था, ये आपने बताना है। ये आपको अभी बता देता हूँ, अभी सुन लें, अभी शेख साहब अभी सुन लें, अभी तो 2 हफ्तों की क्या जरूरत है, अभी आप जवाब तैयार ले लो, सही है, दे दूं जी। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो अबू बकर उमर के साहबान के जमाने में स्टेटस क्या था कि उनके घर पे हमला हुआ है, उनके अहलिया को शहीद किया गया है, उनके हक खिलाफत को छीना गया है, फदक को छीना गया है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने फदक का मुतालबा किया, फदक को नहीं दिया गया, वो जुल्म किया गया। पूरी दुनिया तारीख जानती है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ क्या, वो जुल्म सितम का आगाज अबू बकर की खिलाफत के जमाने से हुआ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, अली खलीफती अला कुल्ल मुस्लिम मिन बादी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली वली मन कुन्तु मौला फअली अलैहिस्सलाम मौला। और अबू बकर मुतल्लिक़ ये जुमले तो नहीं बोले थे ना, अबू बकर पे तो वाजिब था कि उनकी इताअत करें। इन लोगों ने वहां पे एक अस्करी इनकलाब कर दी और जो इमाम पर हक था उसके हक को छीना, उसके घर पे हमला किया और खुद अपने इमाम बना दिया। ये हालत थी अहले बैत अलैहिस्सलाम को। बीबी शायर बानो सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक कि ईरान से उनके शाही खानदान के 3 बेटियों को कैदी बना के लाए थे मदीना मुनव्वरा में, और उमर इब्न खत्ताब उनको फरोख्त नीलाम करना चाह रहा था कि इस पे बोली लगे, जो खरीदना चाहे खरीद ले। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस जमाने में कि यह बहुत गलत बात है, जुल्म है। एक शरीफ खानदान और एक बादशाही खानदान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इदा अताकुम करीम कौमिन फअक्रिमू। अगर किसी कौम के शुरफा आपके पास आ जाए तो उनका एहतराम रखना। ये इनकी हैसियत ये नहीं बनती कि तुम इनका नीलाम कराओ गुलामों और कनीजों के बारगाह में। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा था कि मैं क्या करूं, फरमाया था कि इनको इजाजत दे दो, इन शहजादियों को, कि ये जिनसे चाहें ये शादी कर लें, और फिर बैतुल माल में से उस शख्स के अता में से वो निकाल लो उसका जो इसकी कीमत है। तो उमर ने मान लिया था। तो बीबी शायर बानो सलामुल्लाह अलैहा खुद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इंतखाब किया था कि मैं इनसे शादी करूं। वो पहले भी उन्होंने ख्वाब में देखा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानती थी। और दो मजीद वहां के जो 2 बहनें थी, एक ने हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम के साहबजादे से, इस तरह वो सब बनी हाशिम में उनकी शादियां हो गई थी। तो इस तरह, और ये कहना कि उमर इब्न खत्ताब ने उनका निकाह पढ़ा, ये सब गलत है। और ये बीबी शायर बानो सलामुल्लाह अलैहा की दास्तान है, ठीक है ना जी सर। अच्छा, मैं वैसे आपके समझ रहा था कि आप बहुत ज्यादा साहिब मुतालिया हो, लेकिन आपकी रटी हुई तकरीर सूरत अल-फातिहा की तरह मैं पहले भी सुनता रहता हूँ, आज भी सुन रहा हूँ। अब मैंने ये साबित करना है कि सैयदना फारूक आजम के जमाने खिलाफत में जब हजरत सैयदना फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, वो पूरी खिलाफत इस्लामिया की इमामत अली पाक को देते हैं। सैयदना अली पाक की मुशावरत से 13 फैसले हुए सैयदना फारूक आजम के जमाने खिलाफत में।
یہ موتے والا مسئلہ جو ہے یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اس میں خلافت فاروق اعظم کی تھی اور مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے، امام کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے، یہ اس طرح کی کوئی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کیا امیر المومنین علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے تھے بیت المقدس، یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہوں نے مشورہ کر کے کوئی مجلس تھا وہ حکومت کو آرام کیا، یہ بھی جھوٹ، اس کسی کوئی ایسے وہمیات ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چلو میں یوں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ عمان کے جو ہے نا العبادیہ فرقۃ من فرق الخوارج، وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، شیعہ علی میں سے ہیں، اگلی دفعہ رابطہ کرتا ہوں، وہ بھی خوارج شیعہ بن گئے، سبحان اللہ۔ بے ادب آدمی کے لیے بے ادب آدمی چاہیے، آپ کے لیے خارجی چاہیے۔ مفتی عبدالقوی آپ کے ساتھ نہیں بات کر سکتا، مفتی عبدالقوی نے ادب سے بات کرنی ہے، حقائق سے بات کرنی ہے، آپ نے رٹی ہوئی تقریر کی طرح سورۃ فاتحہ کی طرح پڑھ دینا ہے۔ میں نے دروازے کی بات کر رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی شہر بانو کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے، اور حضرت نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت امام حسین پاک کا نکاح کوئی حقیقت نہیں، اسی سے سیدنا چلو اب آپ انکار کرتے رہو تو اس کا کوئی حق نہیں۔ کوئی حوالہ دکھائیں نا، کسی کتاب میں دکھائیں تو ہم دیکھیں نا بھائی، وہ ہے آپ بناتے جا رہے ہیں نا، آپ نے وہ جو تقریروں میں سنا ہے علماء سے اسی کو بیان کر رہے ہیں نا۔ سنیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اس کا جواب آپ نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہی رٹی ہوئی تقریر ہے سورۃ فاتحہ کی طرح، دروازے والی، ادھر والی، فتق والی۔ میں کہہ رہا ہوں 15 دن آپ بھی مطالعہ کریں، 15 دن میں بھی مطالعہ کرتا ہوں، میں ثابت کروں گا سیدنا علی کے فرمان مبارک سے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حضرت کا سٹیٹس کیا تھا، حضرت کی عزت کیا تھی۔ شیخ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، شیخ صاحب ایک سوال میرا آپ سے، دیکھیں آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ الکوہل جو ہے یہ خمر نہیں ہے اور یہ جائز ہے، سوال آپ اور صرف خمر حرام ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ احادیث صحیح ہیں کہ کل مسکرن حرام یا کل مسکرن خمر، مسکر جو بھی ہے، ہاں جو بھی پینے والی چیز ہے جو آپ کو نشہ دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ کو نشہ دے، اس کا تھوڑا سا بھی آپ کو نشہ دے، یہ حرام ہے۔ آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ یہ جو الکوہلک ڈرنکس ہے، دیکھیں وسکی ہے، وسکی کو لوگ وائن نہیں بولتے، وسکی اور وائن میں فرق ہے، ٹکیلا ہے، ٹکیلا اور وائن میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو وائن نہیں بولتے، خمر نہیں بولتے، لیکن وہ ہے مسکر، وہ اسی طرح بنتا ہے، اس کے طریقہ کار میں اتنا فرق نہیں ہے وہ اس کے اور وائن میں۔ تو آپ ان احادیث کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ کل مسکرن خمر؟ آپ نے میرے خیال میں میری اب تک کی گفتگو نہیں سنی تھی، آپ کو کسی نے غلط بتایا۔ میں نے یہی کہا ہے کہ جب کل مسکرن خمر ہے، الکوہل حرام ہے، تو پھر تمباکو والے پان کے بارے میں بھی یہی کہے کہ وہ حرام ہے، نسوار کے بارے میں بھی کہے کہ وہ حرام ہے۔ آپ کا اور آج ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ 2 کروڑ پان مسکر ہے، پان کس نے بولا مسکر ہے شیخ صاحب؟ پان کیسے مسکر ہے؟ چلو میں سنیں آپ اپنی لوکیشن بھیجیں، میں اپنے کسی طالب علم کو امریکہ میں بھیجتا ہوں، وہ حضرت مفتی اعظم کا پان آپ کو پیش کرے گا، 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کتابیں کدھر ہیں اور میری کدھر ہے اور میں کدھر۔ سگریٹ بھی مسکر ہے، سگریٹ مسکر ہے، سنیں سگریٹ مسکر ہے، وہ کیا ہے؟ تمباکو والا پان ہے نہ اپنا، یہ جو آپ کے نسوار، یہ 4.5 کروڑ میرا پٹھان کھا رہا ہے نسوار، جو آپ اور میں مسکر نہیں ہے بھائی، نسوار پان یہ مسکر نہیں ہے بھائی۔ اچھا چلو یہ جو اپنا میں آپ کو ایک پان بھیجتا ہوں تمباکو والا، مسکر کا مطلب ہے انٹاکسیکنٹ، انٹاکسیکیٹنگ۔ کوئی نہیں کہتا دنیا میں کہ تمباکو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے، آپ نے دیکھا تمباکو کا کسی نے انٹاکسیکیٹ کرتا ہے؟ ٹوبیکو انٹاکسیکیٹنگ ہے، کوئی نہیں کہتا۔ میں نے کبھی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ بھائی تمباکو، نسوار، چوئنگ ٹوبیکو یا اسموکنگ ٹوبیکو یہ انٹاکسیکیٹنگ ہے۔ دنیا میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ کوئی انٹاکسیکیٹنگ کا لفظ ٹوبیکو کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ شیخ صاحب میں تو آپ حضرت شیخ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا یا آپ کا کوئی نمائندہ، دیکھیں شیخ صاحب، اگر آپ کے لیے ثابت ہے نا، اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو نسوار کو حرام کر دینا، نہ کہ یہ کہ آپ وسکی کو حرام کر دیتے ہیں، وسکی کو جائز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پہلی بات یہ کہ نسوار مسکر نہیں ہے، اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو کل مسکرن خمر، ٹھیک ہے نا، کل مسکرن حرام، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نسوار کو حرام کرتے ہیں، نہ کہ وسکی کو آپ حلال کرتے ہیں۔ نہیں سنے اچھا سنے میں اس کو حرام نہیں کہوں گا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مفتی اعظم صاحب کا تمباکو والا پان آپ کے پاس بھیجتا ہوں،
آپ اس کو تناول فرمائیں. ڈھائی سے 3 منٹ کے بعد زہر دیں بتائیں مجھے آپ زہر کی دینے دماغ کے کی چکر میں. کیفیت خمار کے حوالے سے کیا ہے. پھر اسی طرح میں آپ کو نسوار بھیجتا ہوں, آپ اپنے کوٹ میں رکھیں, میرے سامنے تناول فرمائیں. 2.5 سے 3 منٹ کے بعد اچھا, بتائیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے. شیخ صاحب میرے ایک اور سوال دے دو مجھے, ایک اور کوشچن کا جواب دے دو. آپ جی جو فرمائیں. کہتے ہیں کہ نا یہ الکوہل جائز ہے اور الکوہلک ڈرنکس میں مثلا وسکی شسکی آ جاتا ہے, یہ آپ خود پیتے ہیں, ڈرنک کرتے ہیں آپ؟ میرے بیٹے آپ بات کہہ رہے ہیں نا سنی سنائی. ان جاءکم فاسقون, اس دن میرے کمانڈر ان چیف نے یہی بات کی ہے. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا, آپ یہ سنی سنائی بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس فاسق نے آپ کو بتایا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مفتی اعظم اور 2 کروڑ اردو بولنے والوں کا تمباکو کا پان حلال ہے اگر, اور اسی طرح 4.5-5 کروڑ پٹھانوں کی نسوار حلال ہے, تو پھر الکوہل بھی مشروب مغرب ہے, عبدالقوی صاحب خمار حلال ہونا چاہیے, ورنہ میرے نزدیک عبدالقوی نسوار صاحب بھی حرام ہے. مفتی اعظم کا ذرا نام لے لیجیے گا, اب مفتی اعظم کتنے کہہ رہے ہیں؟ مفتی اعظم کیا مطلب, کیا مراد ہے آپ کا آصف بھائی؟ جو سب سے بڑے جو فتویٰ دینے میں سب سے بڑے ہیں نا پاکستان, مفتی اعظم, جن کا مفتی اعظم شفیع عثمانی وہی ہے, اسی کی بات کر رہا پتہ نہیں. اب یہاں پہ مفتی اعظم وہ شفیع عثمانی بھی ہیں اور پھر وہ بھی ہیں کیا نام ہے ان کا, جو رویت میں تھے, رویت حلال کمیٹی تھے, اہل سنت. دیکھیں یہ جو یہ حدیث مجھے نہیں پتا کس کا نام حرام ہے. کل مسکرن خمر, اس زمانے میں تمباکو تو تھی نہیں نا, تمباکو کی تو بات نہیں ہو رہی تھی اس زمانے میں. یہ جب مسکر کہا گیا ہے, یہ مائعات میں جو مسکر ہیں ان کی بات ہو رہی تھی, جو لیکوڈ ہیں کہ مثلا وہ خمر نہیں ہے, شراب نہیں ہے, لیکن اس کا وہ مست کر دیتی ہے انسان کو مست کر دیتا ہے, تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو ویسے اگر ایسا پھر چائے کیا یہ بھی مسکر میں آئے گی؟ نہیں کہاں مسکر ہے بھائی, چائے کہاں مسکر ہے, سوال ہے میرا. چائے کافی پیتے ہیں کہاں مسکر. یہ ہے نا کہ آپ کے عقل کو وہ بالکل فارغ کر دیں, جو پیتا ہے نا نشہ ہے, ہاں مسکر کرتے ہیں وہ, ان کو نشہ وہ ایسا نشہ نہیں جو مثلا جو سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے, شراب کا نشہ اور ہوتا ہے نا, اس کے نشے کی بات ہو رہی ہے. جو اس طرح کی نشہ رکھتا ہو. حبیب صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. کبھی صاحب بس مفتی اعظم کا نام بتا دیں, مطلب آپ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں, ان کا پان کی بھی آپ بہت تعریف کہہ رہے ہیں. سنیں, میں نے حضرت شاہ احمد نورانی صاحب کا کتنا بڑا نام ہے محبین میں, ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا کتنا بڑا نام ہے علماء دیوبند میں, ہمارے جناب شیعہ علماء تھے علامہ رضی مجتہد, کتنا بڑا نام تھا کراچی کے اندر تھے. میں بڑا تحقیقی آدمی ہوں, مجھے تو خوشی ہے کہ آج میں ایک صاحب مطالعے سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن پان کا آپ ذکر کہہ رہے ہیں, رٹی ہوئی باتیں کی ہیں, اس سے مجھے افسوس ہوا, خدا کی قسم. میں نے کہا میں صاحب مطالعے سے گفتگو کروں گا, مزہ آئے گا. میں آپ سے یہ مطالعے اگر دنیا کے اندر 2 کروڑ اردو بولنے والا تمباکو والا پان کھا رہا ہے, جو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا شیخ میرا بیٹا حسن اللہ یاری 2 منٹ نہیں کھا سکتا. میں نے 5 مرتبہ تجربہ کیا ہے, اور حضرت کو میں بھیجتا ہوں نسوار اعلیٰ ترین. حضرت اگر 2-2.5 منٹ ازما لے, کھا لے, میں سلام پیش کرتا ہوں. میں نے تو ایک علمی بات کی ہے, ہر مسکر جب خمر ہے, ہر مسکر حرام ہے, تو فتویٰ دے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کہ اس کی وجہ سے تمباکو کی وجہ سے بھی خمار ہوتا ہے, اور نسوار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, الکوہل کی ہوتا ہے. میں خدا کی قسم ان کی تعریف کروں گا اور کہوں گا کہ الکوہل بھی حرام, نسوار والا پان بھی حرام, اور تمباکو والا پان بھی حرام. یہ کون سی بھی جناب منافقت والی بات ہے کہ مفتی اعظم کھائے, ہم انڈسٹریل الکوہل کو حرام نہیں سمجھتے بھائی. شیخ صاحب انڈسٹریل الکوہل کو ہم حرام نہیں سمجھتے. انڈسٹریل جو الکوہل ہے وہ اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کوئی پیتا بھی نہیں ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. انڈسٹریل جو الکوہل ہے نا, جو صفائی کے لیے ہوتا ہے, اس کو تو کوئی نہیں پیتا. بات ہو رہی ہے ان چیزوں, ان ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے جن کو خمر نہیں بولتے, جن پہ لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا, لفظ خمر کا. جیسے وسکی ہے, جیسے ٹکیلا ہے, جیسے واڈکا ہے, جیسے بیئر ہے, واڈکا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹکیلا ہے, یہ چیزوں پہ لفظ خمر, لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ صریح حدیث کے خلاف ہے. بالکل صریح حرام ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تحقیقی آدمی ہوں.
80 اچھا، करोड़ आप वोडका को हराम समझते हैं या हलाल समझते हैं? अफगानिस्तान तक वो वोडका हलाल या हराम है? शेख साहब, वोडका हलाल या हराम है? वोडका उसी तरह हलाल है तंबाकू वाले पान की तरह, उसी तरह हलाल है। तो क्यों कह रहे कि जायज है भाई? क्यों हम तो कहते हैं हराम है ना। अल्कोहल भी हराम है और हराम है, हराम है। आपका मेरा अच्छा, जिस वोडका जायज है और विस्की भी जायज है, विस्की भी जायज है ना शेख साहब? 4.5 करोड़। हाँ, अब तकलीफ सुनो। वोडका, शेख साहब, वोडका जायज है, विस्की भी जायज है? जी जी फरमाइए। विस्की भी जायज है? ओहो, मैं वही तो बात कह रहा हूँ हजरत, मैं किसी को जायज पान तो हलाल है ना, पान तो हलाल है, विस्की भी जायज है? 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ को छोड़े, विस्की जायज बता है? रहा हूँ ना हजरत, हजरत बता रहा हूँ सब। ये गोल करके ना बताए ना, साफ बताएं भाई, ये हलाल या हराम है, एक कह दो, विस्की जायज है हलाल है? ओहो, मैं बता रहा हूँ हजरत, 10 सेकंड तो दे मुझे, 10 सेकंड से 10 सेकंड। जी तंबाकू वाला पान भी मुफ्त है, हराम है। जो 2.5 करोड़ मेरा उर्दू बोलने वाला खा रहा है, 4.5 करोड़ 5 करोड़ पठान वो खा रहा है, मुस्किर ही नहीं है भाई, वो मुस्किर ही नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं मुस्किर। 80 करोड़ मुसलमान सुने और सुने, 80 करोड़ मुसलमान जो वोडका पी रहा है वो भी हराम है। अलबत्ता आपको एक बात ताकीकी बता दूं, मैं ताकीकी आदमी हूं, ये जो वाइन है ना, ये खामर के करीब है। बाकी विस्की हो, वोडका हो, ये सारी नशा आवर मशरूब है। अगर तंबाकू वाला पान हलाल है तो ये हलाल है, अगर तंबाकू वाला पान हराम है तो ये हराम है। तो आपने हलाल कर दिया ना, तो आप पान खाते हैं खुद? आपको बता दूं, शेख साहब, आप पान खाते हैं? मैं नहीं खाता, मैं सिर्फ मीठा पान खाता हूं। मैं ये पान तंबाकू वाला पान जायज है या हराम है? आपके फतवे के मुताबिक हराम है। तौबा तौबा, नहीं, आपने कभी नहीं बोला कि तंबाकू हराम है। इसका देखें, आप सुन लेना, आप सुन लें, देखें मैं आपको बता देता हूं इसकी वजह क्या है। देखें रसूल, अब आप माने या ना माने, मैं तोज़ी देता हूं, लेकिन आपका दिल, आप तो नहीं मानेंगे ना, आप तो नसीहत के दायरे से निकल गए ना। वो तो हदीस वदीस हो, कुरान क्या है, वो आपके लिए वो तो उस खाने तो नहीं होंगे। जो आदमी एक रास्ते पे चल गया है, जिसको मकबूलियत इसी रास्ते से मिलती है, खवातीन में, नौजवानों में, कि हर चीज को हलाल कर दे भाई, डांस हलाल, किसिंग हलाल, वो कहते पैसे दे के वो किस करो, वो सब जायज है, और भाई ये शराब वराब सब हलाल कर, वो तो आपने मानना तो है नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, ये तंबाकू जो है ये पहले जमाने में नहीं होता था। तंबाकू का इक्तिशाफ कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। यानी अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, इसको दरियाफ्त होने से पहले पुरानी दुनिया में यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, ये तंबाकू नहीं होता था। तंबाकू को अंग्रेजों ने लाया है अमेरिका से। पहले यूरोप में रवाज आया, फिर अंग्रेजों ने जब बरसगीर में आए तो ये अपने साथ लेकर आए तंबाकू को। पहले तो यहां पे तंबाकू नहीं होता था। और बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं जो अमेरिका से आए, पुराने दुनिया में नहीं होते थे। जैसे मसलन आलू है, आलू पहले नहीं होता था, ये अमेरिका से दरियाफ्त हुआ है। टमाटर है, टमाटर पहले नहीं होता था, टमाटर अमेरिका से दरियाफ्त। इसी तरह कई सारे फ्रूट्स। अच्छा, तंबाकू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, लेकिन वाइन के अलावा दूसरे जो ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेटिंग होते हैं ये होते थे। जो मुस्किर ड्रिंक्स हैं ये वाइन के अलावा, शराब के अलावा होते थे। लोग बनाते थे उनको, वाइन नहीं कहते थे, उनके दूसरे नाम होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस हमारे यहां भी, आपके कि इन मुस्किरात में से ये सब हराम है, ये सब नजस है, ठीक है ना, इनसे आपने बचना है। तो लेकिन ये टोबैको है, ये उस जमाने में थी नहीं, इसके मुतल्लिक कोई हदीस ही नहीं है, लेकिन ये चीजें थी, इनके मुतल्लिक हदीस मौजूद है। और फिर ये कहना कि तंबाकू मुस्किर है, मैं इसको नहीं मानता। तंबाकू मुस्किर नहीं है, इसकार और चीज है, तंबाकू का नशा और है, ठीक है ना। तंबाकू का नशा, नस्वार का नशा, सिगरेट का नशा, ये वो शराब के नशे जैसा नहीं है, वो इसकार है, ये इसकार नहीं कहलाता। यानी एक चीज जब ये हलाल और हराम किस चीज किताब है? अनावीन किताब है। एक चीज जब मुस्किर ही नहीं है तो उसमें इसकार का हुक्म नहीं आएगा। तंबाकू जब मुस्किर ही नहीं है, जोर से लगे हुए कि तंबाकू को मुस्किर साबित करें, तंबाकू मुस्किर नहीं है, ठीक है ना। तो अर्ज ये हुआ, तंबाकू आप पी लें, तंबाकू में आदत नहीं है, वो आपको मसलन उल्टी आएगी, आपको सर दर्द होगा, ये मुस्किर तो नहीं है कि मुस्किर होगा, कि आपको जैसे शराब का मुस्किर, वो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इसकार और चीज है। और फिर ये उस जमाने में थी नहीं, इसका मतलब कोई हदीस ही नहीं है। ड्रिंक्स के मतलब हदीस मौजूद है, कुल मुस्किरिन हराम, ये कुल मुस्किरिन, ये तंबाकू को इसलिए इंक्लूड नहीं करता कि उस जमाने में थी नहीं, लेकिन ड्रिंक्स मौजूद थे, उनके मुतालिक हदीस मौजूद है। लिजा
لیزا چاہے واڈکا ہو چاہے ٹکیلا ہو, یہ جتنے ڈرنکس ہیں جن کو وائن نہیں کہتا ہے, وہ جن کو آپ جائز سمجھتے ہو نا, یہ سب کے سب حرام ہے. اچھا آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا شیخ صاحب, آپ میں جواب دے رہا ہوں. نہیں دیا نا آپ نے واضح جواب نہیں دیا. آپ خود یہ وائن کے علاوہ دوسری چیزیں پیتے ہیں, بیئر شیر پیتے نہیں پیتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلا میں نے یہ بات کی کہ میں آپ کو تمباکو والا پان بھجواتا ہوں, اگلے 15 دنوں کے بعد آپ تک پہنچ جائے گا. آپ نے اس کو تناول فرمانا ہے, پھر مجھے بتائیں کہ اس کے اندر خماری اثر ہے یا نہیں, کیا آپ پر ہے. میں آپ کو سوال بھجواؤں گا, آپ نے اس کو 2 منٹ ہونٹ کھینچے رکھنا ہے یا ناک میں رکھنا ہے, پھر مجھے فرمائیں. اب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون, جب تک علم درست ہے قول درست ہے کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل وہی ہے وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. چلیں بھائی چلیں وہ آپ نے حدیث کو تو ماننا نہیں ہے نا, آپ سے کیا اس موضوع پہ بات کرنا. آپ اس سوال کے جواب دیں, آپ خود پیتے ہیں؟ میں بغیر طور پہ نہیں پیتا. اب آپ پوچھتا ہوں, آپ ہومیوپیتھ دوائی پیتے ہو؟ ہومیوپیتھک دوائی میں بھی فی الحال بیمار نہیں ہوں, یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی. 90% سے لے کے اچھا آپ ایک بات مجھے بتائیں شیخ صاحب, آپ تو مجھ سے یہ آپ کے صحابہ دیکھیں پرانے زمانے میں اگر آپ کو مطالعہ ہے, نبیذ جس کو کہتے ہیں نا, نبیذ جو مسکر بھی ہے, بہت سارے محدثین مجتہدین پہلے پیتے تھے, آپ کو پتا ہے نا نبیذ, آپ کو پتا ہے نہیں پتا, جو شعیر سے بنتا ہے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, پیتے تھے. آپ اگری کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے بہت بڑے محدثین ہوتے تھے, یہ پیتے, یہ مسکر بھی ہے, پیتے بھی تھے, بالکل بالکل صحابہ بھی پیتے تھے. بات حضرت ہے کہ آپ کی اور میری بات ایک ہی ہے. ہر چاہے وہ تمباکو کا پان ہو, چاہے جناب وہ کیا ہو سوار ہو, چاہے وہ حقیق ہو, چاہے وہ بھنگ ہو, البتہ اس میں اختلاف ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ مشکل کا تعلق اس سے مشروبات سے ہے, اس کا تعلق ایسی چیزوں سے نہیں ہے جو ناطق کے ذریعے ڈالی جائے. تو مانا یہ ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہو یہ شیخ صاحب ہے اور ایسا یہ حلال ہے. شیخ صاحب میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. آپ نے 2-3 دفعہ کہہ دیا نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. آپ نے کہا متع نہیں ہے, استمتاع کرو. آپ اپنا یہ موقف واضح طور پہ بتائیں, آپ کا کیا موقف ہے؟ استمتاع کرو کیا مطلب ہے؟ شبہ سنے اب مجھے صرف 1.5 منٹ آپ دے دیں. متع 2 وجہ سے حرام ہے. ایک تو اس کے اندر ہے وقت کا تعین. متع کو چھوڑیں, متع تو آپ نے کہہ دیا حرام ہے نا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہاں میں نے نہیں کہا, میں نے متع حرام نہیں کہا, میں نے تو کہہ دیا کہ حضرات امام معصومین میں سے جب اور بھائی متع مان لیتے ہیں, جو بھی حلال ہے حرام ہے اس سے میرا سوال ہی نہیں ہے. آپ نے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو, اس سے آپ کیا مراد دیتے ہو؟ ابھی آ جاتا ہے. یہ کیا انہوں نے عجیب جملے کہے ہیں. استمتاع دیکھیں عربی زبان میں ہوتا ہے جیسے اردو زبان میں ہے نا, کہتے ہیں مزے اٹھانا. استمتاع کا مطلب ہے مزے اٹھانا, لذت اٹھانا, لفظی معنی اس کا ہے. یہ کہتے ہیں پیسے دے کے عورت کو تم مزے اٹھایا کرو. یہ ذرا اپنے موقف کی تبیین کریں, تشریح کریں کہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں. ہاں حضرت آپ وہ میری غیر موجودگی میں جو بات کر رہے ہیں یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, میرا عمل بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک ہے متع, ایک ہے استمتاع پہ پہنچتے ہیں, استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جائے. ہاں وہ استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جاتے ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے جب پھر آ گئے. بس میں 2 منٹ اگر ہے تو کیمرہ بھائی صاحب کے پاس رکھیں, وہ کتنا بھی ان کی شکل کسی کو پیسے دے کے اور کسی کو پیسے دے کے مزہ لے سکتے ہیں نا, مراد یہی آپ کا. استغفر اللہ. آپ جیسا اللہ کا ولی جو ہے میرے اوپر یہ تو آپ اپنے موقف کی تشریح کریں نا کہ آپ کیا مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں متع نہ کرو استمتاع کرو, کیا مطلب مراد ہے؟ سونا آپ مجھ سے یہ سوال فرما سکتے ہیں کہ متع حرام کیوں ہے اور استمتاع حلال کیوں ہے؟ استمتاع کیا ہے اور متع کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں استمتاع کیا متع مجھے پتہ کیا چیز ہے. استمتاع آپ بتائیں کہ آپ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو, کیا مطلب ہے, کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اچھا سنیں آپ کے, چلو استمتاع پر میں رہتا ہوں. آپ کا استمتاع تو جس کی آیت میں نے تلاوت کی وہ متع سے 2 وجہ سے بہتر ہے.
ایک تو اس کے اندر وقت کا تعین نہیں، دوسرا متے کے حوالے سے میں نے اہل تشیع علماء کو کہا استمتاع ہے کیا کہ آپ چیز؟ کے ہاں آپ کہتے ہیں متے سے بہتر پہلے بتاؤ نا ہے کیا میں چیز؟ بتا رہا ہوں نا، بتا رہا چلو ہوں حضرت، بتا رہا ہوں، اس تعلق کے اندر وقت کا تعین ہو وہ متا ہے، جس میں وقت کا تعین نہ ہو وہ استمتاع ہے، جس کے اندر بیوہ قبول ایجاب ہے یا نہیں ہے؟ یا اپنی بیوی کے ساتھ استمتاع کر رہا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، یا کسی بغیر نکاح کے، بغیر ایجاب و قبول کے کسی کو پیسے دے کے ایسے مزے اٹھایا نا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے قبلہ قیوم صاحب، عبدال قوی صاحب، مفتی قوی صاحب، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عبدال قیوم صاحب کو بھی جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ لے کر آئے۔ اس کا کیا بنا اپنے اس کے مفتی عتیق صاحب کا؟ عتیق تو روحان مولوی صاحب مصروف ہیں۔